بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ اے پناہ جہاں سلام علیک، تکیہ بے کساں سلام علیک، مطلع کن فکاں سلام علیک، مقطع مرسلاں سلام علیک، برہم آل پاک و اصحابش فخر ہر دم بخاں سلام علیک۔ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، حشر میں آئیں گے پھر وہ شفیع المذنبین ہو کر۔ رکن کو دو سہارا یا رسول اللہ، دو عالم میں تمہارا نام لیوا ہے، بیچارہ دل حزین ہو کر۔ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی پیر سیال لجپال کا ایک فرمان پاک ہے کہ سکندر اعظم، جس کو انگریزی میں الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنے زمانے کی معلوم دنیا کا تن تنہا بلا شرکت غیر حکمران تھا۔ وہ اسی مہم جوئی پہ رواں دواں تھا، ملک پہ ملک فتح کرتا جا رہا تھا۔ رستے میں ایک قبرستان آتا ہے، قبرستان کی قبریں دیکھتا ہے کہ قبرستان کی ہر قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا ہے، اور اس کتبے پہ مردے کی عمر لکھی ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ مردے کی قبر پر جو کتبے تھے، جتنے بھی مردے تھے، کسی مردے کی عمر 1 مہینہ، کسی کی 2 مہینے، کسی کی 3 مہینے، کسی کی سال، 2 سال، 3 سال، اس سے زیادہ کسی کتبے پر کسی مردے کی عمر نہیں لکھی تھی۔ قبریں بھی بڑی بڑی نظر آ رہی تھیں۔ آگے چلتا ہے تو گاؤں آتا ہے، پتہ کرتا ہے کیا یہ جو قبرستان گزرا ہے انہی گاؤں والوں کا ہے؟ وہ بتاتے ہیں شہنشاہ معظم بالکل ہمارا قبرستان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میں تو بچے بھی نظر آ رہے ہیں، جوان بھی نظر آ رہے ہیں، بوڑھے بھی نظر آ رہے ہیں، چھوٹے بڑے ہر طبقے عمر کے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن تمہارے قبرستان میں کسی مردے کی عمر 2-3 سال سے زیادہ نہیں لکھی ہوئی، کسی کی چند دن لکھی ہوئی ہے، کسی کی چند مہینے لکھی ہوئی ہے، کسی کی 2-3 سال لکھی ہوئی ہے۔ یہ گورکھ دھندا کیا ہے؟ یہ مہمہ کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ شہنشاہ معظم، دراصل ہم اپنے مردے کی صرف وہی عمر لکھتے ہیں جو اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاری ہے۔ ہم صرف وہی عمر گنتے ہیں جو اس نے اللہ اور اس کے حبیب کی یاد میں گزاری ہوئی، اور حقیقت میں عمر ہے بھی ہوئی۔ اوقات ہمہ بود کے با یار بسٹ، وقت وہی وقت ہے جو یار کی یاد میں گزرے یا یار کے ساتھ گزرے۔ نہ غرض کسی سے نواستا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے،
یہ چند اشعار اپنی بے سری میں پڑھ دیے، ورنہ میں قوالوں کا کام نہیں کروں گا۔ چند ایک مختصر سے واقعات سناؤں گا جو میں نے آیہ پاک پڑھی جو اس سے تعلق رکھیں گے۔ آیہ پاک جملہ برادران طریقت، اور جب پیر بھائی کا لفظ کہا جاتا ہے تو صرف ایک پیر کے مرید نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی غلام ہوتا ہے وہ سارے اس پیر بھائی کے لفظ میں آ جائے۔ صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، اور میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں چودھری محمد اسلم گجر صاحب کی ایما پہ میں یہاں پہ حاضر ہوا، قبلہ صاحبزادہ صاحب جو مسند صدارت پہ اس وقت براجمان ہیں، اور میں یہ جرات کر رہا ہوں ان کی عطا سے کہ کرسی پہ بیٹھا ہوں، ورنہ حضرات کے سامنے میری یہ جرات نہیں ہوتی۔ خود میں ایک طریقت کی رستے پہ چلنے والا فرد ہوں، ان کے حکم اور اجازت سے بیٹھا، ورنہ میں نے تو کہہ دیا تھا حضرات کو کہ میں کھڑے ہو کے کر لوں گا، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے بھی کر سکتا ہوں۔ اور ویسے بھی یہاں پہ میں عرض کرتا چاہوں، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا ایک فرمان پاک ہے کہ بڑے کا ادب اس لیے کرو کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، اور چھوٹے کا بھی احترام کرو اس لیے کہ اس کی عمر کم ہے تو اس کے گناہ کم ہوں گے، اس لیے ادب۔ اور جو میں آیہ پاک پڑھی ہے اس میں بھی حضور کی امت کی یہ شان بیان ہو رہی ہے، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین قوم۔ یہ بہترین قوم کا جو خطاب دیا گیا ہے، یہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے بہترین قوم کا، جبے کبے والوں کو نہیں صرف دیا گیا، صرف پڑھے لکھوں کو نہیں دیا گیا، مکہ مدینہ میں بسنے والوں کو نہیں دیا گیا، کسی اور خوبصورت علاقے میں بسنے والوں کو نہیں، کسی خوبصورت بولی بولنے والوں کو نہیں، کسی سریلی آواز والوں کو نہیں، کسی خوبصورت شکل و صورت والے کو نہیں، بلکہ جو بھی حضور کے غلامی میں آ گیا اس سب کے لیے یہ ٹائٹل موجود ہے، خواہ حضور کے زمانے میں تھا یا قیامت تک جب بھی آتا رہے گا وہ اسی ٹائٹل کا مستحق ہو ٹھہرتا رہے۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ آگے سب سے پہلی بات پھر بیان کی گئی، امت کیوں ہو؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ تم کیوں ہو امت؟ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والے نہیں ہو، بلکہ جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہو۔ پھر آگے، تأمرون بالمعروف، تم نیکی کو پھیلانے کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ایک امت مسلمہ کی ایک خاص ٹائٹل دینے کے بعد، خطاب دینے کے بعد ان کی خصوصیت بیان کر کہ یہ جو کام ہے، جس طرح تم اس خطاب کے مستحق ہو، کہ یہ اس خطاب کا مستحق صرف عالم نہیں ہے، صرف کسی مسند پر براجمان شخصیت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ہے۔ اسی طرح یہ جو اگلی ذمہ داری اور خصوصیت عطا کی جا رہی ہے، یہ بھی ذمہ داری کسی خاص طبقے کی نہیں بلکہ سب مسلمانوں کی ہے۔ پھر حضور کے غلاموں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور اس ٹائٹل کے مستحق ہیں۔ یہ اسلام کی جو خدمت کی ہے، آج کل جو اسلام کی رونقیں نظر آ رہی ہیں، بے شک اس میں بڑا کردار بزرگان دین کا ہے، پھر علماء کا بھی کچھ ہوگا، فاتحین کا بھی کچھ ہوگا، لیکن ہر مسلمان کے اس کے پیچھے کردار ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، سپین یورپ کا ایک ملک ہے، بہت سارے حضرات نے نام سنا ہوگا۔ تاریخ اسلام میں اس کو ہسپانیہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی ہے، بڑی ٹھاٹھ باٹ سے، اور اسی رستے سے مسلمان پیرس کے قریب تک پہنچ گئے تھے۔ طارق بن زیاد کی قیادت میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد یہ مہم کے جو جنہوں نے یورپ فتح کیا تھا، ایک مشہور کردار ہیں،
اور مسلمانوں کے یورپ پہنچنے سے پہلے، آج کل تو ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں نا تو اپنے آپ کو بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی گھٹیا قوم ہیں، ہم پسماندہ قوم ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ یورپ سے کوئی گپ بھی اٹھ جائے نا تو ہمارے لیے دلیل بن جاتی ہے۔ وہ ہمیں گندا کہتے ہیں، ہم آرام سے مان جاتے ہیں کہ جی ہم گندے ہیں۔ حالانکہ وہ قوم گندا کیسے ہو سکتی ہے جو 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتی ہے؟ وہ اور کوئی دہشتگرد کہہ دیں تو ہم آرام سے مان جاتے ہیں، ہم واقعی نعوذ باللہ ایسے ہیں۔ تو حالانکہ صورتحال کیا ہے، اور اس پہ تاریخ متفق ہے کہ مسلمانوں کے یورپ میں جانے سے پہلے وہاں پر علم کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ کوئی عالم نظر آتا تو اس کو لٹکا دیا جاتا، کوئی کتاب نظر آتی تو جلا دی جاتی۔ کیوں؟ وہاں کے حکمران علم کو اپنے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ بس ایک مذہبی پیشواؤں اور سیاسی قیادت کے درمیان ایک یہ اقتدار کی تقسیم ہو رہا تھا، چل رہا تھا، کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مسلمان گئے تو وہاں پر علم کا نور لے کے گئے۔ یہاں کا ایک واقعہ ہے اسپین کا کہ ایک عرب جوان پہ عیسائی بچے کے قتل کا الزام آ جاتا ہے اور عدالت میں اس کا ثابت بھی ہو جاتا ہے، جس طرح آج کل گواہ ملتے ہیں، تب بھی اس طرح کے مل گئے ہوں گے۔ اس عرب جوان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس بچے کے ورثاء کو پیغام دے دیا جاتا ہے کہ فلاں دن آنا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پہ جھولتا دیکھ کے اپنے انتقام کی آگ کو بجھا لینا۔ خیر وہ عرب جوان پہنچتا ہے، جیل پہنچتا ہے تو جو جیل کا انچارج ہے، دروغ ہے جیل، اس سے کہتا ہے کہ میں نے ایک خزانہ دفن کیا تھا اور اس دفینے کا سوائے میرے کسی اور کو کچھ پتہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کے کام آ جائے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی بیوی کو بتاؤں۔ تو وہ جو جیلر ہے، جیل کا جو انچارج ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ عجیب آدمی ہیں، اب آپ صرف ملزم نہیں بلکہ مجرم بن چکے ہیں۔ میں کیسے اعتماد کروں کہ آپ سمندر پار جائیں اور پھانسی لگنے کے لیے سمندر پار سے واپس آ جائیں؟ ظاہر کوئی انٹرپول کا کوئی اور اس طرح کا آج تک کر کے جس طرح کے نظام ہے، کوئی نظام اس وقت نہیں تھا کہ سمندر پار سے کسی آدمی کو پکڑا جا سکے۔ دوسری سلطنت میں ادھر بنو امیہ تھے، ادھر بنو عباس تھے، حکومت بھی علیحدہ علیحدہ خاندانوں کی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب کو میں اجازت دوں اور آپ پھانسی کے لیے واپس آ جائیں؟ اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، اور اس نے کیا بات کی کہ اس دروغ جیل نے نہ اس سے کوئی قسم اٹھوائی، نہ کوئی ضمانت طلب کی، اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ وہ کیا بات تھی؟ وعلیکم السلام۔ آپ آرام سے بیٹھیں گے تو گفتگو میری بھی توجہ آپ کی طرف ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرات کے غلام ہیں ہم تو سارے۔ تو اس نے کیا بات کی کہ دروغ جیل نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، مجھے آپ پر اعتماد ہے، اور دروغ جیل نے کوئی ضمانت نہیں لی، کوئی حلف نہیں لیا، اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ دروغ جیل عیسائی ہے، جو ہی مسلمان کے لفظ اس کے کانوں سے ٹکراتے ہیں اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ، مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ امید ہے یقیناً وقت پہ آ جائیں۔ دیکھیں ایک وہ دور تھا کہ مسلمان نام کا کیا اعتماد تھا، اور آج ہم نے اس لفظ کو کتنا بدنام کر دیا ہے۔ پرائے تو پرائے اپنے اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک وہ دور تھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک میں مسلمان ہوں، اور عیسائی دروغ جیل کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ وہ چلا جاتا، ادھر اس کی پھانسی کی تاریخ آ جاتی ہے، قاضی کی عدالت لگی ہوئی ہے، دروغ جیل بھی موجود ہے، قاضی طلب کرتا ہے کہ کدھر ہے، لیکن دروغ جیل اب بھی مطمئن ہے، اب بھی اس کے چہرے پہ اطمینان کے آثار ہیں کہ مسلمان ہے، وعدہ پورا کرے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی آتا ہے، تھوڑی دیر بعد اب پیش کیا جاتا ہے، قاضی دوسرے کام نپٹانے لگ جاتا ہے، کافی دیر گزرتی ہے، پھر قاضی متوجہ ہوتا ہے ہاں بھئی وہ کدھر ہے پھانسی پہ لگنے والا، اس بچے کے ورثاء بھی آ گئے ہیں لواحقین۔
تو اب اس دروغ جیل کو ساری بات سنانا پڑ جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر اعتماد کر بیٹھا۔ قاضی کہتا ہے آپ ذمہ دار تھے، آپ ضامن ہیں، اب اگر وہ نہیں آیا تو اس کی جگہ پر تجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ قاضی حکم دیتا ہے کہ اس نے جرم سرزد کیا ہے، اس نے اپنے فرض اور ذمہ داری میں کوتاہی برتی ہے، پھانسی کو پر اس کی اگر وہ نہیں آیا تو اس کی جگہ پہ اس کو تیار کیا جائے۔ کارندے بڑھتے ہیں کہ اس دروغ جیل کو، اس جیلر کو پھانسی کا لباس پہنائیں تو دور سے گرد اٹھتی نظر آتی ہے، مٹی اڑتی نظر آتی ہے۔ وہ دروغ جیل کہتا ہے بھی ذرا رکو۔ جب وہ مٹی چھٹتی ہے، غبار بیٹھتا ہے تو وہی عرب نوجوان سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا۔ قاضی کی محفل میں وہ آ کے پہنچتا ہے، اترتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی میں معافی چاہتا ہوں، گھر سے تو وقت پہ چلا تھا، سمندر پہ پہنچا تو ہوا رکی۔ ظاہر اس زمانے میں یہی ہوا والے جو بچے دیکھتے ہیں نا، اونچی اونچی کشتیوں پہ پردے لگے ہوتے ہیں، یہی وہ اس وقت انجن کا کام دیتے تھے، اسی کے زور پہ بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز چلا کرتے تھے۔ اس نے کہا جہاز ہوا رکی ہوئی تھی تو میری کشتی رکی رہی سمندر میں، جس کی وجہ سے میں آپ کو انتظار کرنا پڑا تھوڑی دیر، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو کرندے بڑھتے ہیں، اس کو پھانسی کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو اس بچے کے ورثاء کہتے ہیں بھئی رک جاؤ، نمبر ایک یہ ہمارے بچے کا قاتل نہیں ہو سکتا، اگر ہے بھی صحیح تو ہم معاف کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے بچے جو وعدے کا اتنا پاسدار ہے، جو اپنا عہد اتنا نبھا رہا ہے، وہ ہمارے بچے کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو ہم سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اس قاضی کی عدالت میں اس وقت 60 عیسائی موجود تھے، ساری غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھو اس نے کوئی لمبی چولی تقریر کی ادھر، کوئی اس نے کرامت دکھائی، یا کوئی اس نے خودکش دھماکے والی جیکٹ پہنی ہوئی تھی کہ میں اڑانے لگا ہوں نہیں تو کلمہ پڑھو، نہ دھمکی دی، نہ لالچ دیا، نہ تقریر کی، نہ کرامت دکھائی، 60 عیسائیوں کو ہلکا بگوش اسلام کر دیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ کردار کا زور، محض وعدے کو نبھایا اور 60 کے 60 عیسائیوں کو ہلکا بگوش اسلام کر دیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ٹائٹل دیا ہے تو ہم نے اس کو سچ ثابت کر کے دکھانا ہے، تب گیا ہے ہم صحیح مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، اب یہ قرآن کے فرمان کو، جو قرآن کی ضمانت ہے، قیامت تک کے لیے اعلان ہے، ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو سچ ثابت کر کے دکھائیں کہ واقعی ہر لحاظ سے ہم بہترین قوم ہیں۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کی بیوروکریسی کا ایک بڑا مشہور نام ہے، ایوب خان کا سیکٹری بھی رہا، کئی ممالک میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرتا رہا، اور اس کی جو کتاب ہے شہاب نامہ، ایک پاکستان کی تاریخ کے لحاظ سے بھی، بیوروکریسی کے مزاج کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی دستاویز ہے، اردو ادب میں اس کا ایک مقام ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں ہالینڈ میں پاکستان کا سفیر تھا، چھٹی والے دن جنگل کی طرف پھرنے نکلا ذرا، تو کانوں میں سورہ رحمان کی آواز کی سنائی ہوئی، تو اس کی ٹوہ میں نکلا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے ایک اجنبی علاقے میں یہ آواز ایک اٹریکشن، دلچسپی اور جاذبیت رکھتی ہے۔ تو میں لگا اس کا اندازہ تھا کہ ہمارے علاقے کا کوئی شاید بندہ ہو، کسی عرب ملک کا یا کسی اور مسلمان علاقے کا آدمی ہوگا، لیکن دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ وہ مقامی انگریز ہوتے ہیں۔ نام پوچھتا ہے دی ہیگل، عبداللہ دی ہیگل نام ہے۔ آپ قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی۔ آپ کیوں؟ ان کا میں مسلمان ہوں۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو وہ اس بتانے لگا، وہ عبداللہ دی ہیگل، جس کا پرانا نام دی ہیگل تھا، پھر مسلمانوں والا نام عبداللہ ہوا اس کا۔
اس نے کہا کہ یہ کوئی لمبے پرانے دور کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چلو 700-800 سال پرانی بات ہو گئی، یہ ابھی کل قیام پاکستان کے بعد کی بات ہے جو اب بات میں کر رہا ہوں۔ نہ یہ کوئی حضرت فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے، نہ کوئی بنو عباس اور بنو امیہ کے دور کا واقعہ ہے، نہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کا واقعہ ہے، یہ ہمارے پاکستان کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا جہاز کراچی کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا، میں جہاز کا کپتان تھا، تو مزدور آئے، سامان نکالنا شروع ہو گیا جہاز سے، بڑا بھاری سامان تھا، مزدور اس وقت اس طرح کی مشینری نہیں تھی جس طرح کی آج کی دور ہے، اور بڑا کٹھن کام کر رہے ہیں۔ میں دیکھ کے ذرا حیران ہوا کہ مزدور کام کر رہے ہیں لیکن کھا بھی کچھ نہیں رہے۔ اور ممالک میں تو میں نے دیکھا تھا کہ مزدور اس طرح کا کام ہوتا ہے، بار بار اس طرح کا موسم ہو، ذرا موسم بھی گرم تھا تو بار بار پانی کی ان کو ضرورت پڑتی ہے اور ان کو پیش بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں ان کو پر کچھ پابندی ہے، کوئی قدغن ہے کہ کیا ہے۔ تو مجھے ایک بوڑھے مزدور پہ ترس آیا، اس کو میں اپنے کیبن میں لے آیا اور اس کو پانی پیش کیا، لیکن بوڑھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا بھائی کیوں، آپ کیوں نہیں پیئیں گے؟ وہ کہنے لگتا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ماہ رمضان اس میں ہم کھا پی نہیں سکتے۔ میں نے کہا بھائی اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، پی لے پانی۔ اس نے کہا اور کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ تو اس بوڑھے مزدور کی بات نے مجھ پہ اتنا اثر کیا کہ آج الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھو ایک بوڑھا مزدور، ان پڑھ مزدور، ایک پڑھے لکھے انگریز کے ایمان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں آج کل اپنے پڑھے لکھے ہونے پہ بڑا مان ہے، ہمارے پاس فلاں فلاں ڈگری ہے، ٹھیک ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے، ہمارے کپڑے بڑے خوبصورت ہیں جو لوگوں کو بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن ایک پڑھا لکھا اس چیزوں کے لیے یہ کپڑے، یہ ڈگریاں یہ کام نہیں کرتی، بندے کا ایمان کام کرتا ہے، کردار کام کرتا ہے۔ تو اس بوڑھے پڑھے ان پڑھ بوڑھے مزدور نے ایک پڑھے لکھے انگریز کو مسلمان کر دیا۔ یہاں پہ مطلب سمجھ آتا ہے کن تم خیر امہ، تم بہترین امت۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ ایک اور واقعہ، میرا ایک دوست تھا یونیورسٹی میں، اور میں اور میرے دوست کے ایک اور میرا دوست تھا، ان کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کچھ بات کر لیتا تھا، کسی اور کے ساتھ وہ بات نہیں کرتا تھا، اور ہم نے بھی ایک دو دفعہ اس کی ذاتی زندگی میں بارے میں پوچھنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ نام وہ اپنا فضل احمد بتاتا تھا، اٹالین تھا، یعنی اٹلی سے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا اسلامی یونیورسٹی میں، یہ فیصلہ اسلام آباد میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو خیر اتنا میں پتا تھا نو مسلم ہے، مسلمان کیسے ہوا، اس کی مزاج سے ایسا پتا چل جائے کہ وہ اپنے بارے میں زیادہ بتانا نہیں چاہتا۔ ہم شک و شبہ اس بارے میں شکار رہتے تھے، پتہ نہیں جاسوس ہے کیا ہے نہیں ہے۔ شکل و صورت بھی وہ ہمارے خاص طور پہ پنجابیوں کی طرح بنا کے رکھتا تھا، مطلب تہمت باندھی ہوئی ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے، اوپر لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہے، پنجابی بولتا تھا۔ تو بعد میں خیر آئی گئی ہوگی، ہم پھر بعد میں اچانک سیال شریف حاضر ہو تو وہاں پر مجھے ملا، 2006 کی یہ بات ہے۔ پھر میں اس کو اپنے ساتھ لاہور لے آیا، یہاں پہ میرے پاس اس کا سامان ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے پھر خود بتایا کہ میں کیسے مسلمان ہوں۔ فضل احمد اس کا نام تھا، میٹ انگریز پرانا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ چرچ جاتا تھا، اور عیسائی کے ساتھ کھڑا جو پادری ہوتا ہے اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ جب وہ لیکچر کر رہا ہوتا ہے نا، ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دو بچے کھڑے ہوتے ہیں، جو پانی پکڑا دیا، کتاب پکڑا دی، اس کا ایک پروٹوکول ہے۔ وہ لوگ اپنے پادریوں کو اس طرح کا پروٹوکول دیتے ہیں، ہم تو اپنے مولویوں کو بس اللہ حافظ نا، ٹھیک ہے نا، کوئی مولوی 10 سال بھی مسجد میں رہو پھر بھی ہم موقع میں ہوتے ہیں، کوئی غلطی کرے صحیح ہم اس کو نکالیں، ٹھیک ہے۔
تو وہ اپنے ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں میرا 14 سال کی تک میں یہ کھڑا رہا, پادری کے ساتھ یہ ذمہ داری دیکھ کرتا رہا. پھر ذرا مطلب سکول پڑھا, ذرا دور ہوا. اس نے کہا میری اسی طرح کی ایک دفعہ میرے والدین نے سنا کہ پاس جو پلازا ہے اس کو گرا دیا گیا, اور وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ سرے عام کھلے میدان میں پناہ لینے پہ مجبور ہیں. میرے والدین نے کچھ کمبل لیے اور اس ایک کھلے میدان میں پہنچے. تو ہم کمبل تقسیم کر رہے تھے, تو ایک بوڑھا ایک خیمے سے نکلتا ہے, جھگی سے نکلتا ہے, اور کانوں میں انگلی دے کے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتا ہے, کچھ پکارنا شروع کر دیتا ہے. پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں, ان کی عبادت کا وقت ہے, اور یہ بوڑھا جو ہے عبادت کی طرف بلا رہا ہے. تو اس نے کہا اس بوڑھے کی اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ دیکھو ان کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, کھانے کی غذا نہیں ہے, لیکن اس حالت میں بھی یہ خدا کو نہیں. تو مجھے پھر بہنیں ان کے قریب ہوا کہ ان کے مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اسلام کی تعلیمات سے بڑا متاثر ہوا, اور اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے 2 سال پہلے نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی تھی, اور 2 سال یعنی 2 ماہ رمضان المبارک کے میں نے روزے بھی رکھے. اسلام کی تعلیمات تو بہت خوبصورت ہیں, کیا ان پہ عمل کرنا بھی ممکن ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ آج الحمدللہ اس بوڑھے کی وجہ سے میں مسلمان ہوں, کہ جس نے ایک استقامت کا مظاہرہ کیا کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی آواز اذان کو بلند کیا, اور اس کی وجہ سے آج کیا ایک پڑھا لکھا انگریز کیا ہے مسلمان ہو. اور اس نے کہا میرا ایک دوست ہے اٹالین, اس وجہ سے مسلمان ہوا کہ اس نے ایک بھکاری, دیکھیں بھکاری بھی کیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں, اور حضور کی ایک سنت کی کیا شان ہے. بھکاری کو ایک سکہ دیا, بھکاری نے وصول کرتے ہوئے کہا الحمدللہ. تو اس میرے دوست نے کہا کہ کیا کہا ہے آپ؟ اس نے کہا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. بھائی اللہ کو, اس نے کہا بھی شکر میرا ادا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, لیکن حقیقی اللہ کا شکر. تو اس انگریز کے دل میں بات آئی کہ دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا, لیکن پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا, میں نہیں کرتا. تو اس بوڑھے کی الحمدللہ کی وجہ سے, اس گداگر کی الحمدللہ کی وجہ سے ایک پڑھا لکھا انگریز کیا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری ذمہ داری خاص طبقے کے لا ڈال دیتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, یہ علماء کی ذمہ داری ہے, یہ پیروں کی ذمہ داری ہے, یہ پیسوں والوں کی ذمہ داری ہے, یہ پڑھے لکھے والوں کی ذمہ داری ہے. بھائی جب شفاعت کی باری آتی ہے تو ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم سارے امیدوار ہیں, لیکن جب ذمہ داری کی باری آتی ہے تو ایک خاص طبقے پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ, تم سب سے بہترین امت ہو. یہ ساری ذمہ داریاں جس طرح دوسروں پہ ہیں اس طرح تم پر بھی. تو یہ ساری ذمہ داریاں ہم نے نبھانی ہیں. میں کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں لینے لگا, میرے خیال میں 39 منٹ لگ بھگ, بلکہ 35 منٹ لگ بھگ ہوئی ہیں. تو میں عام زیادہ کوئی اس طرح. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم پہ کرم ہے, جو اس کے حبیب پاک کا ہم پہ کرم ہے, اس کے کچھ تقاضے بھی ہمیں پورے بھی کرنے چاہیے. کہ ہم نے مسلمان نام کا ایک اور واقعہ آپ کو سنا دے. بچھال ضلع چکوال میں کہ ہم کہاں تک لے گئے ہیں. ایک شہر ہے, چھوٹ گاؤں ہے بلکہ, ضلع چکوال میں, بچھال کلر کہار انٹرچینج کے قریب. وہاں کے ایک ہیں غازی احمد, تھوڑا عرصہ پہلے اس نے انتقال کیا, پروفیسر غازی احمد, اور اس نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. وہ خود اس سے میں نے زبانی اس کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور سنا بھی ہے اس کا واقعہ. کہ وہ اپنے چرچ میں جاتا تھا, اپنے ہندو ایک برہمن خاندان کا, اعلیٰ خاندان کا ایک فرد تھا. تو سکول میں اس کے جو استاد تھے مولوی عبدالرؤف صاحب, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں, ہم تو اپنی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہی ہیں. آپ بھی چرچ میں جایا, اپنے مندر میں جایا کرو, تو آپ بھی ہدایت کے لیے دعا کیا کرو ایک بڑے خدا کا. اور اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے ایک بڑے خدا کا تصور جو ہے وہ ان میں بھی موجود ہے.
ٹھیک ہے، یہ پہلے موجود نہیں تھا، یہ حضور کی تبلیغ کی وجہ سے کہ جو مشرک قومیں ہیں وہ بھی اسلام کی طرف آئیں۔ آج کل تو ہمارے مولوی فتویٰ لگا دیتے ہیں نا کہ یہ شرک ہو گیا، مسلمان مشرک ہو گیا، لیکن حضور کی تعلیمات کی وجہ سے جو مشرک قومیں تھیں وہ بھی اپنی تعلیمات میں، اپنے عقائد میں اس طرح کی تشریحات کر رہی ہیں کہ دراصل کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کو ماننے والے ہیں، پر ہندوؤں میں بھی ایک بڑے خدا کا تصور موجود ہے، گول سا پتھر ہوتا ہے کہ یہ بڑا خدا ہے اس طرح کا۔ اس نے کہا اس بڑے خدا سے ذرا کہا کرو کہ ہدایت دے دے۔ اس نے کہا میں نے جا کے ہدایت کی دعا مانگنا شروع کر دی، تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں موجود ہیں، اپنے غلام آپ کے صحابہ کرام بھی موجود ہیں وہاں پہ۔ تو مجھے حضور طلب فرماتے ہیں، وہ جس طرح کتابوں میں پڑھتے تو اس طرح کا ماحول ہے، اور مجھے حضور کے سامنے حاضر ہو کر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ خواب میں نے منظر دیکھا، صبح اٹھ کے میں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، کھاتے پیتے گھر کا بندہ تھا، انہوں نے سوچا کہ چند دن روکھی سوکھی کھائے گا تو اس کا دماغ ٹھکانے پہ آئے گا۔ میں اپنے مسلمان دوستوں کے پاس رہنا شروع ہو گیا، پاکستان بننے سے ذرا پہلے کا واقعہ۔ لیکن جب انہوں نے میری استقامت کو دیکھا نا کہ یہ تو پیچھے ہٹنے والا ہے نہیں، تو انہوں نے وہ میرے استاد اور 2-3 اور مسلمانوں پہ مقدمہ کر دیا کہ انہوں نے ہمارے بچے کو زبردستی مسلمان کیا۔ مقدمہ ایک انگریز کی عدالت میں پہنچتا ہے، انگریز کی عدالت میں جاتا ہے، تو جب انگریز میرا بیان سنتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اسلام قبول کیا، مجھے پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، تو وہ مقدمہ خارج کر دے۔ دیکھو نا آج کل ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہمیں جرت ہی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو کہہ دیں اسلام قبول کر لیں، اور واقعی بعض اوقات ایسے ڈائریکٹ کہہ بھی دینا وہ مناسب بھی نہیں ہوتا، لیکن جیسے اس نے کہا تھا کہ دیکھو ہم مسلمان تو ہدایت کے لیے دعا کرتے ہی رہتے ہیں، اپنے اہدنا الصراط المستقیم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، کتنی نماز میں، تو ہم کہہ دیں یار ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی اپنی ہدایت کے لیے اپنے چرچ میں جاؤ، اپنے مندر میں جاؤ، گردوارے میں جاؤ، کسی اور جگہ پہ جاؤ، یہ دعا تو کیا کرو آپ بھی، جس طرح ہم مسلمان کرتے ہیں کہ سیدھی راستہ دکھا۔ بہرحال انگریز کی عدالت میں میرے والدین نے مقدمہ کیا کہ انہوں نے زبردستی کیا، لیکن انگریز نے میرا بیان سنا، انگریز جج نے، تو اس نے مقدمہ خارج کر دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بچہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے مرضی سے کیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ رکنے والے نہیں تھے، انہوں نے پھر کیا سکھ کی عدالت میں جاتا ہے، سکھ جج ہوتا ہے، سکھ بھی میرا بیان سنتا ہے، مقدمہ خارج کر دیتا ہے۔ پھر ایک وہ مقدمہ کر دیتے ہیں، اب ان کے ہندو کی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، وہ بڑے پر امید تھے، لیکن ہندو نے بھی جب میرا بیان سنا کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے تو وہ بھی مقدمہ خارج ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ رکے، انہوں نے پھر کسی اور طریقے سے پھر مقدمہ کر دیا۔ اب کی بار جو جج سامنے آیا اتفاق سے وہ مسلمان تھے، بیرک شیخ شہر ہے ضلع سرگودا میں، اور وہاں کی مشہور سیاسی خاندان ہے پراچا فیملی، ان کا ایک فرد تھا، پراچا ایک جج تھا مسلمان، تو اس کو انہوں نے 10,000 اس زمانے میں 10,000 رشوت دی اور اپنے حق میں فیصلہ لے لیا، اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے لے کے والدین کے حوالے کر دیا۔ جب وہ مجھے لے کے گھر میں پہنچے تو انہوں نے پہلے بات کی کہ دیکھو انگریز نے فیصلہ تیرے حق میں کیا، سکھ نے تیرے حق میں کیا، ہمارے ہندو نے تیرے حق میں کیا، لیکن جو مذہب تو نے قبول کیا ہے اس کے پیروکار رشوت لی ہے اور فیصلہ ہمارے حق میں کر دیا۔ آج کل ہم سارے مسلمانوں کا تقریباً یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ایک وہ دور تھا کہ مسلمان کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کر لیا جاتے تھے، اور ایک آج ہمارا کردار ہے کہ کوئی مسلمان ہونا بھی چاہتا ہے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر، حضور کی سیرت طیبہ پڑھ کر، قرآن مجید سن کر، لیکن ہمارا کردار لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے، متنفر کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی آگے وہی بات کی کہ دیکھو جو تم نے مذہب قبول کیا ہے اس کے ایک فرد نے ہم سے 10,000 روپیہ لیا ہے اور ہمارے حق میں فیصلہ کر لیا۔ تو پھر اس وقت میں نے یہی ایک جواب مجھے سوچا، انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمانوں کو قبول نہیں کیا۔
اس نے کہا میں نے اس پیراچہ کو قبول نہیں کیا، اس مسلمان جج کو قبول نہیں کیا، میں نے اسلام قبول کیا۔ تو دیکھو اسلام کی جو اقبال نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا مسلمانوں نے اسلام کا ساتھ نہیں دیا، اسلام نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا، اسلام نے کیا ہے مسلمانوں کو بچایا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ قدر کرنے کی توفیق دے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، اسلام کو کی حفاظت ہوگی، اسلام کے لیے آواز اٹھے گی تو کسی بہت بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں اٹھے گی، کسی بہت بڑے مدرسے یہ اس نو کو نہیں سنبھالیں گے، بلکہ یہ صوفیاء کرام جو اسلام کے حقیقی وارث ہیں اور حقیقی کردار کی حیثیت سے ترجمان ہیں، اگر سنبھالیں گے تو یہ صوفیاء کرام سنبھالیں گے اور ان کے غلام سنبھالیں گے۔ آج کل ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ یہ ہیں مسلمان، وہ ہیں صوفیاء کرام۔ خاص طور پہ حج پہ جاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ دماغ خراب کر کے آ جاتے ہیں کہ ہم وہاں سے یہ سن کے آئے، اور بہت ساری کیسٹیں لے کے، ویڈیو لے کے، اور بہت ساری کیا لیٹر لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ کتابیں ہیں، یہ کتابیں۔ تو جو ایسے کر کے انہیں کہو کہ وہاں پہ کر کے کیا ہے، حج پہ گئے تھے آپ کر کے کیا ہے؟ یہاں سے تم ہمیں فتوے لگاتے رہے کہ یہ بھی مشرک، فلاں تبرکات کی ادب کرو گے، فلاں چیز کا ان کا احترام کرو گے، فلاں بزرگ کا ادب کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے، لیکن وہاں پر کیا کرتے رہے؟ کعبہ شریف کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرواتا ہے ایسے لوگوں سے جو جہاں سے بھاگتے ہیں اولیاء کرام کے ادب و احترام سے، اللہ تعالیٰ وہاں اپنے گھر جا کے کیا کراتا ہے۔ ان سے پوچھیں حجر اسود کو سلام کیا تھا؟ حجر اسود خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرواتا ہے، حج پہ جا کے اپنے گھر کے اندر بھی طواف ختم شروع بھی وہاں سے کرو، ختم بھی وہاں سے، اس کو بوسہ دو۔ اور کیا ہے یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ یہ 7 فٹ کا انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، وہ تو ایک لمبا سا بنا ہے نا، اس کے اندر یہ جس طرح کھجور کی گٹکیں ہیں نا، یہ ایک رکھی ہوئی ہیں جو ایک اس مثالے کے اندر یہ بند ہے۔ آج کل جو حجر اسود ہے ان کی شان کیا ہے کہ یہ اپنے سلام یا دور سے اشارہ کرنے والوں کو پہچانیں گی اور ان کی شفاعت بھی کریں گی۔ جب پتھر کی یہ شان ہے تو انسان کی کیا شان؟ پھر مقام ابراہیم، سارے کا سارا حرم مقدس، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور دوسرے لفظوں میں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے ہیں تم اپنا وہاں پر سر ٹیک دو۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام خدا تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ جہاں پہ ان کے قدم رکھ گئے ان کی یہ شان ہوگی۔ پھر صفا اور مروہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے پوچھیں دوڑے لگائیں ہے کیا وہ صفا؟ کوئی ہماری پہاڑیوں سے زیادہ خوبصورت ہے؟ زیادہ خوبصورت لمبے لمبے ترنگے درخت ہیں؟ خوبصورت کیا ہماری کشمیر سے زیادہ خوبصورت جھرنے بیٹھتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی ان بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کیوں؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کے تھوڑا دیر قدم لگے، تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی، وہ نبی بھی نہیں ہے، نیک بندی کے قدم لگ جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن سکتی ہے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ سر سے لے کے پاؤں تک پڑا ہوا ہے اور مستقل طور پہ پڑا ہوا ہے، اس جگہ کی کیا مقام اور شان ہوگا؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ مستقل پڑا ہوا ہے اس کی کیا شان ہوگی؟ حج پہ جا کر تو اس کا بھی احترام کرتے ہو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کی تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے قدم لگے۔ تو ایسے حاجی اگر کوئی بات آئیں، اور بھی بہت ساری باتیں میرے پاس وقت میرے خیال میں ختم ہو رہا ہے، تو ان کی یہ شان ہے تو کیا ہے؟ تو یہ تو عام غلاموں کی شان تھی، حضور کے عام غلاموں کی، حضور کے اہل بیت کی کیا شان ہوگی، حضور کے شان صحابہ کی کیا شان ہے جن کا حضور کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ اچانک مجھے ایک حضرت صاحب نے محکم دیا، لیکن میری ذہن میں اس وقت بات چل چکی تھی یہ بات، ورنہ اہل بیت کا ذکر جتنا بھی کیا جائے اتنا بھی کم ہے۔ اور یہ اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم حضور سے جو بھی نسبت رکھتا ہے اس کو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کو صحابہ کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اہل بیت کا ذکر آگ لگا دیتا ہے، لیکن فاضل بریلوی نے کیا کہا تھا؟ اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور
نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کہ ہم اہل سنت کا بیڑا پار کیوں ہے؟ ہم اپنے بچوں کے نام صدیق بھی رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے نام حسین اور علی بھی رکھتے ہیں۔ کیوں نام ہے ہمارا؟ کہ ہم اصحاب رسول ہمارے لیے کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ جس طرح حضور نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت تمہارے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو بیٹھ گیا وہ پار ہو گیا، جس نے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ تو کشتی کیسے چلتی ہے؟ جب اسے ستاروں کی رہنمائی حاصل ہو۔ تو نجات پانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی رضا حاصل کرنی ہے، تو جو بھی حضور کے ساتھ نسبت رکھتا ہے اس کا احترام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا سلسلہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے استحکام تک بتائے۔ اور میں یہ خصوصی پیغام دیتا ہوں، آج کل میں بعض آستانوں پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ بابا جی خود تو اپنے پیروں یا ان کی اولاد کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں اور صاحبزادہ صاحب ایسے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں۔ پرانا دور تھا کہ جس کے سامنے باپ تھوڑا سا جھکتا تھا بیٹا اس کے قدموں میں گرتا تھا، لیکن آج کل کیا ہے کہ بابا جی خود جھک رہے ہوتے ہیں، بیٹا ایسے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام کی محبت اور ان کے خانوادے کے ساتھ یہ جو عقیدت کا، جو ہماری نسلوں کا ایک محنت کیا ہوا یہ ایک اعزاز ہے، اس کو اپنی نسلوں تک بھی اسی طرح منتقل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہمارے لیے دونوں جہانوں میں اعزاز بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔